ایک زمانہ تھا جب ایک عظیم الشان سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کا نام شہزادہ عادل تھا اور وہ سلطنت کے سب سے زیادہ محبوب رہنما تھا۔ اس کی پرورش اور تربیت بہت خاص انداز میں ہوئی تھی۔ عادل کا بچپن محل کے دیواروں کے اندر گزرا، جہاں اس کی دیکھ بھال کے لیے بہترین اساتذہ اور نگران موجود تھے۔ وہ نہ صرف علم و دانش میں مہارت رکھتا تھا بلکہ اخلاقی اقتدار اور انسانیت کے جذبے سے بھی سرشار تھا۔ عادل نے اپنی جوانی میں ہی اپنی حکمرانی کے ابتدائی دور میں کئی چیلنجوں کا سامنا کیا۔ اس نے اپنی رعایا کی مشکلات کو قریب سے دیکھا اور ان کے حل کے لیے کئی اصلاحات کی۔ عادل نے اپنے والد کی وفات کے بعد تخت سنبھالا اور اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ اس نے نہ صرف فوجی طاقت کو بڑھایا بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے بھی شروع کیے۔ اس کی حکمرانی میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا اور عوام اسے دل و جان سے چاہتے تھے۔ عادل کے دربار میں ایک وزیر بھی تھا جس کا نام وزیر حسین تھا۔ حسین بچپن ہی سے چلاک اور مکار تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا لیکن اپنے ذہانت اور چلاکی کی بدولت دربار میں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کی زندگی کی کہانی بھی دلچسپ تھی۔ حسین نے اپنی ابتدائی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کیا اور مختلف لوگوں سے سیکھ کر اپنی شخصیت کو مضبوط بنایا۔ حسین کی چلاکی اور مکرانہ فطرت نے اسے دربار میں ایک مضبوط مقام دیا تھا۔ وہ مختلف مواقع پر اپنی چلاکیوں سے فائدہ اٹھاتا اور اپنے مقاصد حاصل کرتا۔ حسین کی چلاکیوں کی کئی کہانیاں مشہور تھیں اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سازش میں ملوث رہتا۔ عادل اور حسین کے درمیان تعلقات ہمیشہ پیچیدہ رہے۔ عادل کے نیک دلی اور انصاف پسندی کے برعکس حسین کے چلاکی اور مکار اکثر ٹکرا جاتی۔ دونوں کے درمیان کئی بار اختلافات پیدا ہوئے لیکن عادل ہمیشہ حسین کی چلاکیوں کو سمجھنے کے باوجود اسے موقع دے دیتا۔ ایک دن عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہونے والے سسرال جائے گا۔ اس نے حسین کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ حسین نے یہ موقع غنیمت جانا اور اس کے سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ حسین اس بات سے بہت خوش ہوا کہ اسے بادشاہ کے ساتھ جانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کئی منصوبے بنا لیے کہ کیسے وہ اس سفر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ جب عادل اور حسین سسرال پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ میزبانوں نے انہیں ہر ممکن سہولیات فراہم کی اور ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ شام کے کھانے کا وقت آیا تو میزبان حسین کو بلا کر دوسری طرف لے گئے اور بادشاہ کے پسند کے بارے میں پوچھا۔ حسین نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے جہاں پناہ بہت رحم دل ہیں اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس لیے جو سادہ چنے کی دال عوام کھاتے ہیں بادشاہ سلامت بھی وہیں تناول فرماتے ہیں۔ رہی میری بات تو میرے لیے کوئی قید نہیں، آپ جو چاہیں گوشت پیش کر سکتے ہیں۔ شام ہو گئی، کھانے بنے اور بادشاہ کو دال پیش کی گئی جو اس نے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھا لی۔ دوسری طرف حسین کو مرغ سے نوازا گیا تھا۔ جب شام کا کھانا پیش کیا گیا تھا بادشاہ عادل کو ایک سادہ سا دسترخوان پر چنے کی دال دے دی گئی۔ بادشاہ کی حیرانی اور مایوسی چہرے پر عیاں تھی کیونکہ وہ اپنے محل میں ہمیشہ مزیدار اور متنوع کھانے کا عادی تھا، مگر اس نے اپنے وزیر کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دال کھانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب حسین کو شاندار مرغ پیش کیا گیا۔ حسین نے نہایت شوق سے کھانا کھایا اور بادشاہ کی طرف ایک مسکراہٹ پھینکی جو اس کی مکرانہ فطرت کو زہر کرتی تھی۔ پہلی رات بادشاہ عادل نے چنے کی دال کھا کر گزار دی مگر اس کا معدہ بھاری ہو گیا اور وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اس سے احساس ہوا کہ حسین نے اس کے ساتھ کچھ چلاکی کی ہے مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن دوپہر کا کھانا پیش کیا گیا اور پھر سے بادشاہ عادل کو چنے کی دال پیش کی گئی۔ بادشاہ نے بغیر کچھ کہے کھانا شروع کر دیا مگر اس کا چہرہ تکلیف اور بے چینی کی کہانی سناتا رہا۔ دوسری طرف حسین کو پھر گوشت کا شاندار کھانا پیش کیا گیا اور اس نے اسے بڑی خوشی سے کھایا۔ یہی معمول مسلسل 3 دن تک چلتا رہا۔ ہر روز بادشاہ عادل کو چنے کی دال دے دی جاتی جو اسے بھوک کے باعث کھانی پڑتی اور ہر روز حسین کو گوشت کے مزیدار پکوان ملتے۔ بادشاہ کا معدہ روز بروز خراب ہوتا جا رہا تھا جبکہ حسین خوشی سے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تیسرے دن کے شام کو جب بادشاہ عادل کا معدہ مزید برداشت نہ کر سکا اس نے حسین کو بلوایا۔ وزیر، میری اب بس ہو گئی ہے، میں اس حالت میں وزیر نہیں رہ سکتا، میں کل واپس محل جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے دل ہی دل میں خوشی منائی مگر بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، جہاں پناہ آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ حسین نے میزبانوں کو بلایا اور کہا، دیکھو بادشاہ سلامت تم لوگوں سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں۔ میزبان حیران ہو کر بولے، مگر کیوں؟
حسین نے کہا کہ تم لوگ بشار سلامت کو کم دال دے رہے ہو، اس لیے ناراض ہو کر جا رہے ہیں۔ شام ہوئی اور میزبانوں نے دال کا کوٹا بڑھا دیا، جبکہ حسین پیر سے لحم سے لطف اندوز ہوا۔ رات کو جب سب سو گئے، بادشاہ عادل نے چپکے سے اپنا سامان باندھا اور وزیر حسین کو اطلاع دیے بغیر فرار ہو گیا۔ وہ تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ حسین نے میزبانوں کو بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ لوگوں کی دال سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں۔ حسین نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میزبانوں کو مزید بہکایا کہ بادشاہ کو اور زیادہ دال دی جائے تاکہ وہ خوش ہوں۔ میزبانوں نے وزیر کی بات مان لی اور دال کا کوٹا مزید بڑھا دیا۔ بادشاہ عادل کے فرار ہونے کے بعد میزبانوں کو جلد احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ وزیر حسین کے مکارے کو سمجھنے میں ناکام رہے تھے۔ بادشاہ کی طرح عوام بھی اکثر ایسی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، انہیں جھوٹے وعدوں اور دغا بازی کا شکار بنایا جاتا ہے۔ حسین کی چالاکی اور بادشاہ کی مشکلات عوام کے حالت زار کو زہر کرتی ہے۔ میزبانوں کو جب بادشاہ کے جانے کا علم پایا تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ حسین کی باتوں میں آ کر بادشاہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ ان کی مایوسی اور پریشانی نے انہیں بادشاہ کے واپسی کی دعا کرنے پر مجبور کر دیا۔ حسین جو کہ اپنے کامیابی پر خوش تھا، اس نے سوچا کہ اب وہ زیادہ مضبوط اور اثر و رسوخ والا ہو گیا ہے، مگر اس کی چالاکیوں اور مکاریوں نے اسے اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ وہ اپنی چالاکیوں میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا۔ بادشاہ عادل نے اپنے محل واپس آ کر اپنی رعایا کی حالت زار پر غور کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنی رعایا کے حقوق کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے محل کے دروازے کھول دیے اور عوام سے براہ راست ملاقاتیں شروع کر دیں۔ اس نے ان کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا عزم کیا۔ بادشاہ عادل نے اپنی رعایا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نئے قوانین اور اصلاحات متعارف کروائیں۔ اس نے عوام کے ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کی بیداری کے لیے مختلف پروگرام شروع کیے۔ عوام نے بادشاہ کی اس کاوش کو سراہا اور ان کے ساتھ جڑنے لگے۔ ایک دن عوام نے حسین کی چالاکیوں اور بادشاہ کے ساتھ کس کے رویے کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے محل کے باہر جمع ہو کر اپنی آواز بلند کی۔ عادل نے عوام کے احتجاج کو سنا اور ان کے مطالبات پر غور کیا۔ حسین کی چالاکیاں اور مکاریاں بڑھتی چلی گئیں۔ اس نے بادشاہ کے اعتماد کو نقصان پہنچانے کی کوشش جاری رکھی اور اپنی چالاکیوں سے مزید فوائد حاصل کرنے کے لیے نئے منصوبے بنائے۔ لیکن اس کی مکاری کی انتہا اس وقت سامنے آئی جب اس نے بادشاہ کے غیر موجودگی میں عوام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ بادشاہ عادل نے آخر کار محسوس کیا کہ حسین کی چالاکیاں سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، اس لیے حسین پر نظر رکھنے کے لیے اپنے وفادار مشیروں کو تعینات کیا۔ کچھ ہی دنوں میں حسین کی سازشیں اور مکاریوں کے ثبوت بادشاہ کے سامنے آ گئے۔ بادشاہ نے حسین کو دربار میں طلب کیا اور اس کی سازشوں کے بارے میں پوچھا۔ حسین نے پہلے تو انکار کیا، مگر جب ثبوت پیش کیے گئے تو وہ چپ ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی مکاری کو بے نقاب کرتے ہوئے دربار کے سامنے اس کی تمام چالاکیوں کا پردہ فاش کر دیا۔ حسین نے آخر کار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عذر پیش کیا کہ اس نے یہ سب اپنے خواہشات اور لالچ میں آ کر کیا۔ اس نے بادشاہ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہے۔ بادشاہ عادل نے حسین کی ندامت کو دیکھتے ہوئے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ساتھ ہی اسے اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اس نے حسین کو حکم دیا کہ وہ دربار چھوڑ کر چلا جائے اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ حسین کو دربار سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد اسے عوامی خدمت کے کاموں میں شامل کیا گیا تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ عوام نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا اور حسین کی معزولی پر خوشی کا اظہار کیا۔ حسین نے عوام کی خدمت کرنے میں اپنی توانائیاں لگائیں اور اس نے اپنی زندگی کے باقی دن اسی کام میں گزار دیے۔ بادشاہ عادل نے حسین کے معزولی کے بعد اپنے حکمرانی میں مزید عدل و انصاف کو بڑھایا۔ اس نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ وہ عوام کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کریں اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ حسین نے اپنی زندگی کا آخری دن ایک دیہی علاقے میں گزارے جہاں اس نے عوام کی خدمت کی اور اپنے غلطیوں کا کفارہ ادا کیا۔ اس نے اپنے مکاریوں اور چالاکیوں سے جو نقصان پہنچایا تھا اس کی تلافی کی کوشش کی۔ حسین کی زندگی کا یہ انجام اس کے لیے ایک سبق آموز اور اصلاحی دور ثابت ہوا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ چالاکی اور مکاری کے ذریعے وقتی فائدہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ عادل کی حکمرانی اور انصاف پسندی نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے دیانتداری اور انصاف سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔